میں لے رکھا ہے، اپنی پیشانی کو اس نے جھکا رکھا ہے اور اس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور کب میں اس میں، اور جب وہ سور کے اندر پھونک مارے گا تو یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اتنی سی دیر ہے کہ وہ فرشتہ تیار ہے ہر وقت کہ اللہ کا کب حکم۔ قرآن مجید نے کہا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، تم کیا سمجھتے ہو کہ قیامت قائم ہونے میں کوئی صدیاں لگیں گی، کوئی سال لگیں گے، اور تباہی پھیلنے میں اور دنیا کے تباہ ہونے میں کوئی دن لگیں گے، کوئی مہینے ہفتے لگیں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت اتنی جلدی برپا ہوگی کہ تمہاری سوچ ہے، جس طرح تم اپنی آنکھ بند کرتے ہو، آنکھ جھپکتے ہو، اس سے بھی زیادہ تیزی سے قیامت برپا ہوگی، دیر ہی لگے گی اللہ کو حکم۔ تو صحابہ پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ اچھا اتنی سخت قسم کی کیفیت ہے، ایسے کٹن حالات ہیں کہ اللہ کا فرشتہ صرف اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ تو صحابہ کرام پر بھی وہی کیفیت طاری ہو گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان کے چہروں کو مسکراہٹ ختم، سنجیدگی آ گئی، ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر قیامت کا معاملہ اتنا ہی کھٹن ہے، اتنا ہی مشکل ہے، اتنا ہی دشوار ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ فرمایا کرنا کیا ہے، تم یہ کہتے رہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا۔ یہ کہتے رہو، یعنی قیامت جو سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے، سب سے دشوار امر ہے، جس کے بعد کوئی اور دشوار امر آئے گا نہیں، کہ قیامت نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دینا ہے، اگر ایسا بھی تم پر وقت آ جائے، دشوار کن وقت آ جائے، پریشان کن وقت آ جائے، یہ وظیفہ اپنی زبان سے ترک نہیں کرنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جمع کے ساتھ ہے حسبنا اللہ، اور اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی اور وظیفہ نہیں، مشکلات کو دور کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام پر کتنی بڑی مشکل تھی، کوئی ان کو نہیں بچا سکتا تھا، لیکن انہوں نے جب یہ بڑا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ نے ان کو اس جلتی ہوئی آگ سے گلے گلزار کی طرح آگ بنا کر زندہ بچایا۔ اس سے بڑی کوئی پریشانی ہو سکتی کہ انسان کے بچنے کے چانس ہی نہ ہو کہ وہ بچ سکتا ہے، لیکن اللہ نے بچایا۔ اور یہاں قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بعد کوئی اور حادثہ نہیں ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ پرکھ سکیں۔ جیسے حادثے ہوتے ہیں نا، تو لوگ کیا کہتے ہیں قیامت صغریٰ کا منظر، قیامت صغریٰ یعنی ایسا حادثہ ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹی قیامت یہاں پر ٹوٹ پڑی، جب بہت زیادہ حادثے ہو جائیں، بہت زیادہ حالات ہیں، تو قیامت صغریٰ یعنی ابھی یہ چھوٹی قیامت ہے، اس سے بڑی بھی آئے گی، اور وہ قیامت کبریٰ ہے جس کے بعد کوئی اور سانحہ، کوئی اور واقعہ نہیں ہوگا، وہ آخری واقعہ ہوگا، اس سے بڑی اور کوئی مشکل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس مشکل ترین حالات میں اللہ کے نبی نے پڑھنے کے لیے کیا بتایا؟ حسبنا اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا وکیل، الوکیل، یہ اللہ کی صفت ہے، جس کے کل میں نے ترجمہ بتایا تھا کہ معاملات کو سنبھالنے والا، جیسے دنیا کا وکیل ہوتا ہے، معاملات کو سنبھالنے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا، آپ کو مشکلات سے بچانے والا، آپ کی پریشانیاں دور کرنے والا، یہ سب الوکیل کے اندر ترجمے ہیں اس کے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ زمین کتنی ہے؟ 7 زمین ہے، زمینیں کتنی ہیں؟ 7، آسمان کتنے ہیں؟ 7، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ اب ہمارے سامنے تو ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی آسمان ہے، ہمارے سامنے ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی آسمان ہے۔ یہ زمین جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ لیں کہ یہی زمین ہے، اللہ کہتا ہے کہ 7 زمین ہے، قرآن مجید میں ہے 7 زمین، اور وہ 7 زمینیں اسی کے نیچے کیسی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور 7 آسمان جیسی 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ جو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، ایک بالش بھی، من اخذ من الارض قید شبر، ایک بالش زمین بھی اگر آپ نے کسی کی ہتھیا لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اللہ بنا کے تمہارے گلے میں ڈالے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہی زمینیں ہیں، اس کے نیچے 1 2 3 4 یتنزل الامر بینہم، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہر زمین پر، ہر آسمان پر اللہ کا حکم ویسے ہی نازل ہوتا ہے جیسے تمہاری اس زمین پر نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر زمین پر اللہ کے الگ مخلوق ہے، ہر آسمان پر اللہ کے الگ فرشتے ہیں، اللہ کا حکم ہر زمین کے لیے، ہر آسمان کے لیے۔ کبھی کبھی ایسی زبردست مشابہت آ جاتی ہے قرآن و حدیث کے اندر اور واقعات کے اندر کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو 7 زمینیں ہیں، 7 آسمانیں، کتنے ہو گئے؟ 14۔ اللہ کا جو نام ہے الوکیل، قرآن مجید میں 14 مرتبہ استعمال، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، تمہارے معاملات کو سنبھالنے والا، 14 مرتبہ الوکیل لفظ پورے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ الوکیل ہے، جس طرح تمہارے سامنے تمہارے سارے معاملات کو سنبھالے ہوئے، ایسے دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی زمین، 7ویں زمین، اور اس طرح 7 آسمان، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک طبقے کے لیے ایک الگ نظام بنایا ہے، اور اس نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بڑا زبردست وظیفہ ہے، اس کو پڑھنا اپنی عادت بنائیں۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قل، قل خاف کے ساتھ، قل، اے نبی آپ کہیں حسبی اللہ، 2 مرتبہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، سورہ انعام میں اور سورہ توبہ میں اور سورہ زمر کے اندر آپ کہہ دیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لفظ قل آیا ہے تو یہاں ایک اور بات بھی سن لیں، ایک کل کاف کے ساتھ، کل کاف کراچی والا، کل اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ اب لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کاف یہاں پر موٹا کینچی والا پڑھنا ہے یا کاف کراچی والا پڑھنا ہے۔ کل، کل شریف، کل شریف کا ہوتا ہے کل، خوف کے ساتھ، موٹا خوف۔ یہ کاف جو باریک ہے نا، کل، اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے کھاؤ۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کل، کل شریف پڑھ لو، کھاؤ۔ جب آپ موٹا کر کے کہیں گے قل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہو۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں ہیں جو لفظ قل کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا امتحان بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو معلومات بھی ملتی ہیں۔ 5 صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کا ابتدا ہوتا ہے قل سے، خوف کے ساتھ، قل۔ 4 صورتیں تو معروف ہیں، چاروں قل جس کو کہا جاتا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ کافر، قل 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 ساری۔ ایک 5ویں صورت بھی ہے اور وہ ہے سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ یہ 5 صورتیں قرآن مجید کی جو لفظ قل کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ باقی پورے قرآن مجید میں جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہ بھی گنتی یاد رکھنے آپ کے کام آئے گی۔ یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے نا قرآن مجید کی صورتوں میں مختلف جو آیتیں شروع ہوئی لفظ قل سے، وہ 332 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 332 آیتیں قرآن مجید کی لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، اور 5 صورتیں ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نبی آپ کہیں۔ اللہ بھی کہہ سکتا ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، جہاں اللہ نے دیگر باتیں ارشاد فرمائی ہیں تو اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ اے نبی، چونکہ آپ کا منصب ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ میرے احکامات لوگوں پر پہنچا رہے ہیں، آپ کہیں قل، اے نبی آپ کہیں آگے۔ تو 2 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ ہے قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور کافی ہوا کہ نہیں؟ 23 سال کے دور نبوت میں 17 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 17 قاتلانہ حملے، اور ایسے قاتلانہ حملے تھے کہ جس میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، چانس نہیں تھا۔ مشرکین نے الگ کیے، یہودیوں نے الگ کیے، اور ایک مرتبہ تو پوری بکری زہر کے اندر بھر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی، یہودی عورت نے، زینب نام تھا، فتح خیبر کے موقع پر ساتھ بکری زہر میں کہ آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے، دستی میں اور زہر ڈال دیا،
کہ 2 صحابہ نے صرف منہ میں رکھا تھا، چبایا نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے بھی صرف اٹھایا تو آپ نے فوراً پھینک دیا، فرمایا جلدی سے تھوکو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ گوشت نے آپ کو بتایا، اللہ کے حکم سے گوشت نے بات کر کے بول کے اپنے اللہ کے حکم سے اپنے نبی کو بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، مت کھائیں، لیکن آپ نے منہ میں رکھ لیا تھا، چبایا نہیں تھا ابھی، اس وجہ سے اس کے اثرات آخر تک آپ کو محسوس ہوتے رہے۔ لیکن جن 2 صحابہ نے چبا لیا تھا ان میں سے تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کا انتقال ہوا، اتنا خطرناک تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی وہیں پر ہی فوت ہو۔ تو ایسا یعنی یہودیوں نے بلانے کر کے آپ کو مارنے کی مٹانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا جی؟ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اور اللہ نے بچایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ نبی آپ تبلیغ کریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ آپ کی قتل کی سازشیں کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں گے، آپ اپنا مشن پورا کر کے ہی اس دنیا سے جائیں۔ اور جب مشن پورا ہو گیا حجۃ الوداع کے موقع پر تو اللہ نے پھر سورہ نصر نازل کی، اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ یہ نبی مشن پورا ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اب اللہ کی تسبیح بیان کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جانے کی تیاری کریں۔ تو 2 مرتبہ حسبی اللہ کا ہے، یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، اس سے طاقتور کوئی وظیفہ نہیں، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی پیر کا بتایا ہوا، نہ کسی فقیر کا بتایا ہوا، اللہ نے جو بتا دیا، اس کے نبی نے جو بتا دیا، بس یہ ہے۔ آپ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں، بیماری میں، تکلیف میں، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کی اس نام کا ورد کریں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ بیماری، وہ پریشانی سب ختم ہو جائے گی، یقین کے ساتھ کہ جیسے اللہ اپنے نبی کے لیے کافی ہو گیا، ایسے اللہ میرے لیے بھی کافی ہو گیا۔ ایک دعا ہے جو صبح شام کے اذکار میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ یہ حدیث سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ یہ پڑھ لے گا وہ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہو جائے۔ صبح شام کے اذکار کے اندر بڑی زبردست اللہ نے حفاظت کا ایک ذریعہ رکھا ہے، زبردست طریقے سے۔ وہ شخص جو صبح شام کے اذکار نہیں کرتا، وہ دشمن کی صفوں میں جا رہا ہے، نہ سر پہ اس نے خوت پہنا ہوا ہے، نہ زرہ پہنی ہوئی ہے، نہ بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ایسے دشمن کے اندر وہ گھس گیا ہے، ادھر سے تیر، ادھر سے تلوار، ادھر سے گولیاں آ رہی ہیں، اب یہ بچ سکتا ہے؟ جبکہ حفاظت کا کوئی انتظام ہی نہیں۔ صبح شام کے اذکار انسان کو محفوظ کر کے اپنے حصار میں لے کر گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ وقتی طور پر تھوڑی بہت ہی تکلیف آ جاتی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، بلٹ پروف جیکٹیں پہن کر بھی انسان جاتے ہیں تب بھی گولی لگ جاتی ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے۔ لیکن جب انسان کا یقین ہو کہ مجھے چھوٹی موٹی مصیبتوں سے بچانے والا اللہ ہے، تو وہ اپنی حفاظت کر کے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے۔ بڑی اللہ نے اس کے اندر فضیلت رکھی، برکت رکھی، بہت ساری پریشانیوں سے وہ شخص محفوظ رہ جاتا ہے جو صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہے۔ اذکار جیسا کہ کل میں نے کہا تھا اپنی مرضی کا نہیں پڑھنا، اپنے طریقے پر نہیں پڑھنا، یہ عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اللہ نے تمہیں بتایا، اپنی مرضی سے نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بہت سارے لوگ وہ کلپ دیکھے ہوں گے، وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کو کرنٹ لگ رہا ہے، کرنٹ لگ رہا ہے، اور اگر وہ پیر صاحب کو انہوں نے چھو لیا تو برے طریقے سے پیچھے گرتا ہوا جاتا ہے، کلا بازیاں کھاتا ہے، کرنٹ لگ گیا اس کو۔ ایک اور بہروپیہ ہے، وہ اسپیکر پہ تھو 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 کر رہا ہوتا ہے، وہ دم کر رہا ہے اسپیکر پہ پھونک کر، اور لوگ سارے بیٹھے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے۔ اسی طرح بہت سارے اللہ ہو حق ہو کی ضرورت، یہ سارے طریقے ذکر کے بدعت ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ویسے کرو
इंसान जो है वो छलांगे मारने लगता हो, वो दम कर रहा है, मुरीद जो है पीर के ऊपर कंधों के ऊपर चढ़ गए, इतना उसके ऊपर असर हो। इसको कहते हैं वज्र तारी हो गया, वज्र तारी हो गया, वज्र तारी नहीं, वह शैतान आ गया उसके ऊपर। ये शैतानी सारी कारनामे कहावत है, बंदर की तरह उछल कूद इंसान शुरू कर देता है। ये नहीं, सहाबा का तरीका नहीं था, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं है। अल्लाह के जिक्र के अंदर एक वक़ार है, शाइस्तगी है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र बेहूदगी नहीं सिखाता, अल्लाह का जिक्र इंसान को बेकाबू नहीं करता, अल्लाह का जिक्र इंसान को अदब सिखाता है, अखलाक सिखाता है कि अल्लाह इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, अहले ईमान की सिफ़त यह है कि जब अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल दहल जाते हैं, उनके ऊपर बाकायदा असर तारी होता है, अल्लाह का डर और खौफ बैठ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी तारी हो जाती है, ना ये कि वो ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। तो सुबह शाम के अस्कार पढ़ें, उसमें ये जिक्र मौजूद है 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम को पढ़ने का। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरह तौबा की आखिरी आयत है। सूरह तौबा 11वें सिपारे में ख़त्म हो रही है, तो उसकी आखिरी आयत है और हमें इसको 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा पढ़ना है। माना क्या है? हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई मबूद नहीं है, अलैहि तवक्कलतु, उसी अल्लाह पर मैंने भरोसा किया, व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और मेरा अल्लाह इतना बड़ा है कि अर्श अज़ीम का मालिक है। अर्श अज़ीम, 7 ज़मीनें, 7 आसमान, 7वें आसमान के ऊपर पानी, समंदर, उस पानी पर अल्लाह का अर्श है और अल्लाह की कुर्सी भी वहीं पर है। 7 ज़मीनें, 7 आसमान और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है, अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है, फरमाया 7 ज़मीनें और 7 आसमान अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसे हैं। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी जैसे खुले मैदान के अंदर अंगूठी पड़ी है। इस अंगूठी को देखो, खुले आसमान में अगर इसको नेशनल स्टेडियम में फेंक दिया जाए दरमियान में और ऊपर से देखें, ये अंगूठी नजर आएगी? ये अंगूठी है, ये 7 ज़मीनें, 7 आसमान, ये अल्लाह के सामने 7 ज़मीनें, 7 आसमान इस अंगूठी से ज्यादा बड़े नहीं है, इससे छोटे ही होंगे। और अल्लाह का अर्श, फरमाया कि वो पूरी कायनात को छाया हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला का जो अर्श है वो अल्लाह की आखिरी मखलूक है, और मखलूक में सबसे बड़ी मखलूक, सारी मखलूक उसके नीचे है, अर्श के नीचे, और अल्लाह तबारक व तआला उस अर्श पर मुस्तक़िल है। और अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्तों ने थामा, 8 फरिश्तों ने उठा रखा है, और 8 फरिश्तों ने जो उठा रखा है अल्लाह के अर्श को, सिर्फ एक फरिश्ते की आपने कैफियत बयान की कि उसके कान की लो और कंधा, ये हमारा कान की लो और कंधा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 उंगलियों का फासला है, और दूर कर लेंगे तो 8 हो जाएंगे। इधर करने की वजह से कान की लो और ये कंधा, ये इंसान की ज़्यादा बड़ी नहीं होती गर्दन। मखलूक़ात में से अल्लाह ने ज़िराफ़ा की गर्दन बहुत बड़ी बनाई है, ऊँट की गर्दन बहुत बड़ी बनाई है, बाज़ जानवर की गर्दनें लंबी हैं, लेकिन इंसान की गर्दन इतनी ही है, ज़्यादा लंबी इंसान की गर्दन मायूब रहती है। लेकिन फरमाया वो 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है, एक फरिश्ता उसके कान की लो और कंधे के दरमियान इतना फासला है कि 500 साल तक परिंदा उड़ता रहे, कंधे से उसकी लो तक नहीं पहुंच सकता। 500 साल कहाँ कंधा रह गया उसका और कहाँ उसके कान की लो। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। असल में जब तक अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की ताकत जहन में नहीं बैठेगी तो कोई जिक्र हमें फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए हर नबी ने आकर सबसे पहले नमाज नहीं सिखाई, सबसे पहले ज़कात के मुतालिक नहीं कहा, ना ही ये कहा कि अपने मामला दुरुस्त कर लो। सबसे पहले हर नबी ने आकर क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह को मानो, फिर अल्लाह की अजमत तो बैठे, अल्लाह को तो समझो, अल्लाह की बड़ाई तो बैठे, फिर खुद में खुद सारे मामला, जब अल्लाह की ताकत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह ताला की बड़ाई तुम्हारे दिलों में बैठेगी, तुम्हारा हर मामला दुरुस्त हो जाएगा। आज मुसलमान के मामला दुरुस्त क्यों नहीं है? वो अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर, माली तौर पर, मामलात के तौर पर वो इतना दिगरगू क्यों है? इसलिए कि अल्लाह का पता ही नहीं, वो
وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہے جیسے یہ بابا ہمارے، وہ اللہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پیر صاحب، وہ اللہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے بزرگ، اللہ تعالیٰ کو اسے سمجھا ہی نہیں۔ یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی شان کے سامنے یہ سب کیڑے مکوڑے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور اللہ تعالیٰ کا مثل سمجھے ہوئے ہیں اور اللہ جیسا سمجھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حق اس کو دے رہے ہیں۔ یہ سجدہ، یہ دعا، یہ نظر و نیاز، یہ دعائیں مانگنا اور ڈرنا، یہ اللہ کا حق ہے اللہ کو۔ تو جب تک اللہ کی عظمت نہیں بیٹھے گی، اللہ کی بڑائی نہیں بیٹھے گی، انسان کو اللہ کی توحید سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ پتہ چلے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے۔ حبشہ گئے مسلمان، پہلی ہجرت تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑا تنگ کر دیا آپ لوگوں کو یہاں پر مشرکین مکہ نے، آپ لوگ چلے جاؤ ایتھوپیا، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے اور عیسائی تھوڑا نرم دل ہوتے ہیں، مجھے امید ہے وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو۔ چنانچہ 75 افراد پر مشتمل پہلا قافلہ مکہ سے جدہ پہنچا اور جدہ سے کشتیوں میں سوار ہو کر یہ افریقہ ایتھوپیا چلا گیا سامنے۔ تو وہاں آپ جانتے ہیں نجاشی بادشاہ تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے رکھا، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ مسلمان واپس آ گئے۔ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ملک افریقہ، آپ نہیں گئے افریقہ، تو آپ نے پوچھا وہ ملک کیسا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ تو جیسے جو بیرون ملک سے آتا ہے، چاہے عمرے سے آئے، دبئی سے آئے، فلاں سے آئے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی وہاں کے حالات کیسے، وہاں کے لوگ کیسے؟ تو جو شخص باہر جاتا ہے تو قدرتی طور پر کوئی نہ کوئی واقعہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، جب وہ واقعہ دیکھ لیتا ہے ایسا یار وہاں میں نے یہ دیکھا تو ہمیں بھی لگتا ہے کچھ یہ واقعہ۔ تو آپ نے جب صحابہ سے پوچھا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک عجیب واقعہ دیکھا آپ نے، ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی میں نے ایک عورت کو دیکھا، بڑھیا عورت تھی، ضعیف، حبشی کالی، وہ اپنا کچھ سامان کچھ گٹری باندھے ہوئے اپنے سر پہ لادے ہوئے جا رہی تھی، جو اس نے سامان گھر کا لے جانا ہوگا وہ جا رہی تھی کہ اتنے میں ایک گھوڑے پر ایک بدماش نوجوان آیا حبشی، اس نے اس کے قریب گھوڑا اپنا آہستہ کر لیا اور ویسے ہی اس عورت کے سر پہ جو گٹری تھی نا، اس کو جو اس نے چابک پکڑا ہوا تھا یا لاٹھی لکڑی پکڑی ہوئی تھی جسے گھوڑے کو چلا رہا تھا، اس سے دھکا دے دیا ایسے بدماشی۔ تو اچانک جب آپ کسی کو ایسے دھکا دیں گے چلتے ہوئے تو وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا ایسا وہ عورت بھی زمین پر گر گئی برے طریقے سے، جب وہ گری تو اس کی گٹری بھی گری اور سارا سامان پھیل گیا، وہ تو چلا گیا کہکے لگاتا ہوا، بدماشی کرتا ہوا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، وہ بڑی عورت رو رہی تھی، اپنا سامان بھی سمیٹ لیے رو رہی ہے اور بد دعا نہیں دے رہی، صرف اتنے الفاظ کہہ رہی ہے وَكَيْفَ بِكَ إِذَا جَلَسَ اللَّهُ عَلَى الْكُرْسِي وَتَكَلَّمَ بِالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ، کہ بدماش تیرے ساتھ اس وقت کیا ہوگا جب اللہ انصاف کرنے کے لیے اپنی کرسی قائم کرے۔ اللہ کی کرسی ہے اور مخلوق ہے، یہ بھی عرش کے علاوہ ہے، دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، اللہ کا عرش الگ ہے، اللہ کی کرسی الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی آیت الکرسی میں جس کا ذکر ہے، اللہ اپنی کرسی قائم کرے گا انصاف کرنے کے لیے، اور اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا اور انسان کے ہاتھ اور انسان کے پاؤں گفتگو کریں گے، انسان کے پاؤں بتائیں گے میرے ساتھ کیا کیا تھا، انسان کے ہاتھ بتائیں گے اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو زبان پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء کو بلوائے گا۔ اللہ کے نبی وہ رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ کہہ رہی تھی۔ جب اس صحابی نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی غیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یعنی یہ بات درست ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سارے ظالموں کو ایک ایک کر کے ان کا حساب کتاب لے گا اور اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت اور خاص طور پر یہ آخرت کی جو جواب دہی ہے اس کا دل میں ڈر رکھے اور خوف رکھے۔ جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھے گی، نہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا، نہ کوئی ذکر اذکار آپ کو فائدہ دے گا، نہ نماز میں آپ آئیں گے کھڑے ہوگی، پتہ نہیں اللہ کے سامنے کھڑے اللہ کون ہے، کتنا بڑا ہے، کیا اس کی طاقتیں۔ تو اللہ کی پہچان اور معرفت ضروری ہے، اور اللہ کی پہچان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کو جب تک آپ ترجمے کے ساتھ مفہوم سے نہیں پڑھیں گے، اللہ کا کوئی تعارف آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے تعارف کی سب سے بہترین کتاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العظیم، یہ پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ کو